کچھ راتیں اتنی گرم اور خاموش ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے دل کی دھڑکن بھی اس کے کانوں میں چیخنے لگتی ہے۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میری عمر 28 سال ہے۔ گندمی رنگت، سرسبز آنکھیں اور ایک ایسا وجود جسے دیکھ کر دیکھنے والے کا سانس رک جائے۔ میری شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ میرے شوہر فراز کو کام کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑا۔ فراز ایک سیدھا سادہ انسان تھا، لیکن اس کے برعکس اس کا چھوٹا بھائی جمشید کی عمر 32 سال تھی۔ 6 فٹ لمبا قد، چوڑی چھاتی اور شیشے کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں۔ وہ جب بھی میرے قریب سے گزرتا، اس کے جسم کی تپش اور مردانہ پرفیوم کی مہک مجھے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیتی۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ 32 سال کا ہو کر بھی جمشید شادی کا نام سنتے ہی چڑ جاتا تھا۔ محلے کی عورتیں جب بھی ہمارے گھر آتی تو جمشید کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی اور مجھ سے چپکے سے کہتی، نازیہ، تیرے اس جوان دیور میں ایسی کون سی کمی ہے جو یہ کسی لڑکی کو دیکھتا بھی نہیں؟ کہیں اس کا دل کسی پر آیا ہوا تو نہیں؟ ان باتوں سے میرے جگر میں سنسنی دوڑ جاتی۔ میں جب بھی رات کے کانے پر جمشید سے کہتی، جمشید، آخر کب تک یوں اکیلے رہو گے؟ کوئی پسند ہے تو بتاؤ، میں خود تمہارا ہاتھ مانگنے جاؤں گی۔ تو جمشید اپنی گہری آنکھوں سے میری طرف دیکھتا، اس کے چہرے پر ایک تیکھی مسکراہٹ ابھرتی اور وہ بہت دھیمی جاندار آواز میں کہتا، بھابی، جو چیز مجھے چاہیے وہ ہر کسی کو نہیں ملتی، اور جس چیز سے میرا وجود تپتا ہے وہ مجھے مل چکی ہے۔ مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی یہ تیکھی اور بولڈ بات میرے پورے وجود میں آگ لگا دیتی۔ وہ کس چیز کی بات کر رہا تھا؟ اس کے پاس ایسا کون سا راز تھا؟ فراز کے بغیر میری راتیں ویران اور تڑپا دینے والی ہوتی تھی۔ گرمیوں کی ایک ایسی ہی حبس زدہ رات تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں ہلکے لباس میں لیٹی بے چین ہو رہی تھی جب مجھے صحن سے کسی کے دبے پاؤں چلنے کی آہٹ آئی۔ سو سو! میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے آہستہ سے پردہ ہٹایا۔ صحن کی مدھم روشنی میں نے دیکھا کہ گھر کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک بے حد دلکش، لچکدار اور چادر میں لپٹا ہوا وجود خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھی جمشید کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جمشید پہلے سے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت اندر داخل ہوئی، جمشید نے اسے اپنی باہوں میں بیچ لیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میرا سانس وہیں اٹک گیا۔ ہر روز رات 11 بجے وہ پراسرار عورت آتی اور پورا کمرہ دھیمی سرگوشیوں، سسکیوں اور تپش سے بھر جاتا۔ میں اپنے کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے ان کی آوازیں سن کر تڑپتی رہتی۔ میرے اندر کا شک اب ایک جنون بن چکا تھا۔ یہ عورت کون ہے جو رات کی تاریکی میں میرے دیور کے وجود کو یوں پگھلاتی ہے؟ مجھے اس کا چہرہ دیکھنا ہی ہوگا۔ جمعے کی رات تھی۔ بادل برس رہے تھے اور ہوا میں عجیب سی گرمی اور تپش تھی۔ ٹھیک 11 بجے وہ دلکش وجود دوبارہ جمشید کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اب مزید صبر نہ کیا۔ میں اپنے ننگے پاؤں چلتی ہوئی جمشید کے کمرے کے بالکل پاس پہنچ گئی۔ کمرے کی کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا سڑکا ہوا تھا۔ میں نے جرأت کی اور اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہونٹ خشک ہو گئے۔ جمشید اور وہ عورت انتہائی قریب اور بے باک حالت میں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ روشنی مدھم تھی، لیکن ان کی سانسوں کی گرمی باہر تک محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے لرزتے وجود کے ساتھ چند منٹ تک وہ طوفان دیکھتی رہی۔ پھر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اپنا پورا زور لگا کر دروازے پر ہاتھ مارا۔ پٹاخ پٹاخ! اندر یک خط سناٹا چھا گیا۔ چیخنے اور کپڑے سنبھلنے کی سراسیمہ آوازیں آئیں۔ کچھ لمحوں بعد جمشید نے دروازہ کھولا۔ اس کا ننگا سینہ پسینے سے شرابور تھا اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ بھابی، آپ اس وقت یہاں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اسے غصے اور بے باکی سے پیچھے دھکیلا اور کمرے کے درمیان میں جا کر کھڑی ہوئی۔ جمشید، بہت ہو گیا یہ کھیل۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ کون سی عورت ہے جس نے تمہیں یوں اپنے جال میں جکڑ رکھا ہے؟ جمشید نے گھبرا کر واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ میں بچھو کے کانٹے کی طرح تڑپ کر واش روم کی طرف بڑھی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ واش روم کے کونے میں زلفیں بکیرے خوف اور شرم سے کانپتی ہوئی جو لڑکی کھڑی تھی، وہ میری اپنی چھوٹی بہن شازیہ تھی۔ شازیہ کی عمر صرف 22 سال تھی، بے حد خوبصورت، نازک اور تیکھے نقش و نگار والی لڑکی۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ جیسے دھماکے سے پھٹ گیا۔ شازیہ، تم؟ غصے، تپش اور صدمے کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر شازیہ کا بازو پکڑا اور اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔
تم دونوں کی یہ ہمت، تم میرے گھر میں میرے ہی دیور کے ساتھ یہ گندا کھیل کھیل رہی تھی، تمہیں ذرا برابر شرم نہیں آئی نازک رشتے کی تار تار کرنے میں؟ شازیہ روتے ہوئے میرے قدموں میں گر پڑی اور میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ جمشید نے آگے بڑھ کر شازیہ کو اٹھایا اور مجھ سے بولا، بابی خدا کے لیے رک جائیے، پہلے پوری بات سن لیں۔ شازیہ میری بیوی ہے۔ بیوی یہ لفظ سن کر میرے کانوں میں سائرن بجنے لگے۔ جمشید نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی جاندار اور تیکھے لہجے میں کہا، ہاں بابی، جب فراز بائی کی شادی پر شازیہ اس گھر میں آئی تھی، میں اسی دن اس کے زلفوں اور اس کے وجود کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے جب تمہارے گھر رشتہ بھیجنے کا سوچا تو مجھے لگا کہ سب انکار کر دیں گے، اسی لیے ہم نے 6 مہینے پہلے کورٹ میں چپکے سے نکاح کر لیا تھا۔ جمشید نے مزید بتایا کہ چونکہ شازیہ کا گھر پاس ہی تھا اور اس کے گھر والے رات کو جلدی سو جاتے تھے، وہ ہر رات موقع پا کر یہاں آتی تھی تاکہ وہ اپنے اس پاک اور تپتے ہوئے رشتے کو جی سکے۔ جب مجھے سچائی کا علم ہوا تو میرے اندر کا طوفان آہستہ آہستہ تم گیا۔ اگرچہ ان کا طریقہ تیکھا اور چھپا ہوا تھا، لیکن ان کا رشتہ پاک تھا۔ میں نے اسی رات بیرون ملک اپنے شوہر فراز کو سب سچ بتا دیا۔ فراز نے پہلے تو غصہ کیا، لیکن پھر دونوں کی محبت اور نکاح کا سن کر مان گیا۔ اگلے ہی ہفتے ہم نے ایک شاندار فنکشن رکھا، محلے والوں کے منہ بند کیے اور شازیہ کو دلہن بنا کر عزت کے ساتھ اس گھر میں لے آئے۔ آج اس بات کو وقت گزر چکا ہے، اس گھر کی تنہائی اور ویرانی ختم ہو چکی ہے اور ہم سب ایک ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا جمشید اور نازیہ نے یہ ٹھیک کیا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔